چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ امید تو ہے آپ لوگ کمنٹ کریں گے۔ چلیں آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بس ہادی خاموش ہو گیا۔ پہلے تم نے میری پوتی کو سب کے سامنے ٹھکرا دیا، اب جب اس کی زندگی میں خوشیاں آنے لگی ہیں تو تم پھر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ دادی جان میری بات تو سنیں۔ کیا سنوں؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا زرمین کی پوری زندگی بغیر شادی کے گزر جائے؟ ہادی کے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تو آئندہ ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ ہادی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فراز دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ہادی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ جب تک ثبوت نہیں ملتا کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ چند دن کے بعد ہادی اور فراز نے خاموشی سے تحقیق شروع کر دی۔ کئی لوگوں سے ملے، پرانے کاروباری ریکارڈز دیکھے، احسن کے شہر گئے اور پھر ایک شام فراز تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ہادی کیا ہوا؟ فراز نے چند فائلیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ ہمیں ثبوت مل گیا۔ ہادی نے جلدی سے کاغذات کھولے۔ ان میں زمین کی خرید و فروخت کے معاہدے، قرضوں کی تفصیلات اور ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں احسن کے والد اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے شادی ہو جائے تو زرمین کی ساری جائیداد ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی ہادی خوشی سے اچھل پڑا جیسے صبح کی پہلی کرن جیسے ہی مرزا حویلی کے بلند و بالا دروازوں پر پڑی۔ پورا آنگن چہل پہل سے بھر گیا۔ ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے جبکہ دادی جان حسب معمول اپنے جھولے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران اچانک کسی کی چینخ بلند ہوئی۔ ارے میرا جوتا کون لے گیا؟ یہ آواز ہادی مرزا کی تھی۔ پورا گھر جانتا تھا کہ یہ کام صرف ایک ہی انسان کر سکتا ہے، زرمین، 17 سالہ زرمین، جس کی شوخ آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی تھی، ایک ستون کے پیچھے کھڑی اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈھونڈو ڈھونڈو شاید مل جائے، اس نے آہستہ سے کہا اور خود ہی ہنس پڑی۔ ہادی غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زرمین باہر آؤ، مجھے معلوم ہے یہ حرکت تمہاری ہے۔ زرمین قہقہ لگا کر ستون کے پیچھے سے نکلی۔ اگر پہلے ہی معلوم تھا تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ ہادی نے اسے گھورا۔ میرا جوتا کہاں ہے؟ پہلے وعدہ کریں کہ آج مجھے ڈانٹیں گے نہیں۔ زرمین اچھا غصہ مت کریں۔ وہ استبل کی طرف گئی اور چند لمحوں بعد ہادی کا جوتا ہاتھ میں لیا۔ یہ رہا۔ ہادی نے جوتا اس کے ہاتھ سے لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ایک دن تمہاری یہ شرارتیں تمہیں بہت مہنگی پڑیں گی۔ زرمین نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر آپ غصہ نہ کریں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ اتنے میں پیچھے سے دادی جان کا قہقہ بلند ہوا۔ بیٹا تم دونوں کبھی نہیں سدھرو گے۔ دادی جان آپ ہی اپنی لاڈلی کو سمجھائیں، ہادی نے شکایت کی۔ دادی جان نے زرمین کو اپنے پاس بلایا۔ ادھر آ میری گڑیا۔ زرمین فوراً ان کے گلے لگ گئی۔ دادی جان میں نے کچھ نہیں کیا۔ سکندر شاہ ہنس پڑا۔ بس جوتا ہی تو چرایا تھا۔ سب ہنسنے لگے مگر ہادی کے چہرے پر ناراضی بدستور موجود تھی۔ دوپہر کو پورا خاندان دسترخوان پر جمع تھا۔ دادی جان نے کھانا ختم کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ آج میں ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے محبت سے زرمین کی طرف دیکھا، پھر ہادی کی طرف۔ برسوں پہلے میں نے اپنے مرحوم بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ زرمین اسی گھر کی بہو بنے گی۔ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میرا ارادہ ہے کہ اگلے مہینے ان کی منگنی کی تاریخ مقرر کر دی جائے۔ پورا گھر خوشی سے مسکرا اٹھا۔ زرمین شرما کر نظریں جھکا گئی لیکن ہادی یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک سرد تھی۔ یہ شادی نہیں ہوگی۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ دادی جان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہادی نے پورے اعتماد سے کہا، میں کسی گاؤں کی سادہ لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ بچپن کی یہ منگنی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ الفاظ ختم ہوتے ہی حال خاموش ہو گیا۔ زرمین کے چہرے سے رنگ اتر گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر اس نے سر جھکا لیا۔ دادی جان نے لاٹھی زور سے زمین پر ماری۔ ہادی مرزا۔ ہادی خاموشی سے کھڑا رہا۔ جس رشتے کو تم نے ٹھکرایا ہے وہ میری عزت تھی۔ اگر اس گھر کی روایت قبول نہیں تو یہ حویلی بھی تمہارے لیے نہیں۔ سکندر شاہ گھبرا گیا۔ دادی جان غصہ نہ کریں، لیکن دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے زرمین کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے آنسو سفید دوپٹے پر گر رہے تھے مگر پھر بھی ہادی کا دل نہ پسیجا۔ میں اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ مڑا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ دادی جان کی آنکھوں میں غصہ تھا اور زرمین کی آنکھوں میں پہلی بار خاموش درد۔ اسی طرح وقت اپنی ڈگر سے چلتا رہا۔
اور کب 4 سال گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ گزرے تو 4 سال تھے مگر ان 4 سالوں نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ جس دن ہادی مرزا نے سب کے سامنے زرمین کو ٹھکرا کر حویلی چھوڑی تھی، اسی دن زرمین کی شرارتیں بھی جیسے اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھیں۔ پہلے پورا گھر اس کی ہنسی سے گونجتا تھا مگر اب وہ بے وجہ مسکرانا بھی بھول گئی تھی۔ شروع کے چند مہینے دادی جان نے اسے کئی بار روتے دیکھا۔ وہ ہادی کی بچپن کی مانگ تھی، اس لیے دل ہی دل میں وہ ہادی کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی مگر ہادی کے الفاظ۔ لیکن زرمین نے کبھی کسی کے سامنے اپنا درد بیان نہیں کیا۔ ایک دن دادی جان اس کے کمرے میں آئیں تو دیکھا وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، زرمین نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی دادی جان۔ دادی جان اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کب تک دوسروں کے الفاظ اپنے دل پر اٹھائے پھرو گی؟ زرمین خاموش رہی۔ اگر کسی نے تمہیں گنوار کہا ہے تو اسے اپنے علم سے جواب دو۔ اگر کسی نے تمہیں کم سمجھا ہے تو اپنی کامیابی سے جواب دو۔ وہ الفاظ زمین کے دل میں اتر گئے۔ اسے پڑھنے کا تو بچپن سے ہی شوق تھا اور پھر اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے خوابوں کے لیے جیے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ زرمین نے پہلے کالج میں داخلہ لیا اور پھر اپنی محنت سے بہترین نمبروں کے ساتھ کالج مکمل بھی کیا۔ آج وہ شہر کی ایک معروف یونیورسٹی میں MBA کے آخری سمسٹر کی طالبہ تھی۔ پورا گاؤں اب اسے مثال کے طور پر پیش کرتا تھا۔ وہی زرمین جو کبھی ہر وقت شرارتیں کرتی رہتی تھی آج اپنی شرافت، تعلیم اور باوقار شخصیت کی وجہ سے سب کی عزت بن چکی تھی۔ ہادی مرزا بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ شہر میں اس کا ایک دوست فراز تھا اور وہ گاؤں دیکھنا چاہتا تھا۔ یار ہادی، تم ہر وقت اپنی حویلی کے قصے سناتے رہتے ہو، اب لے بھی چلو کبھی۔ ہادی ہلکا سا مسکرایا۔ چلو اسی ہفتے چلتے ہیں۔ مرزا حویلی کے باہر گاڑی رکی تو سب خوشی سے باہر نکل آئے۔ ہادی آ گیا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دادی جان نے اگرچہ اپنے جذبات چھپا لیے تھے مگر ان کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ آخر کو وہ ان کا پوتا تھا۔ زمین جو خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی اور ہادی کو دیکھتے ہی اس کے کہے گئے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر فوراً زرمین نے خود کو ڈپٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو زرمین؟ بہادر بنو، اب ہادی کے ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہادی نے جواب دیا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر زرمین وہاں سے گزر گئی جیسے وہ صرف گھر کا ایک مہمان ہو۔ ہادی بے اختیار اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ فراز نے آہستہ سے کوہنی ماری۔ یہ کون تھی؟ ہادی کی نظریں ابھی تک زرمین پر تھیں۔ زرمین، کیا یہ وہی بچپن والی شرارتی لڑکی ہے؟ ہادی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ فراز نے حیرت سے بولا، یار یہ تو بالکل بدل گئی ہے، جیسی تم نے بتائی تھی ویسی تو بالکل نہیں لگ رہی۔ ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح زرمین یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سفید لباس، ہلکا نیلا دوپٹہ اور ہاتھ میں کتابیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال درست کر رہی تھی کہ اس کی چچی طنزیہ انداز میں بولی، واہ بھئی، آج کل تو بڑی پڑھاکو بنی ہوئی ہو۔ زرمین مسکرائی۔ جی چچی جان، تمہیں کیا لگتا ہے پڑھ لکھ جاؤ گی تو ہادی تمہیں قبول کر لے گا؟ زرمین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سکون سے کتاب اٹھائی، پھر نہایت اعتماد سے بولی، چچی جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہ پڑھائی کسی ہادی مرزا کے لیے نہیں ہے۔ اور سچ پوچھیں تو وہ چند لمحے رکی۔ آپ کا بیٹا اب اتنا خاص بھی نہیں کہ میں اپنی زندگی اس کے لیے بدلوں۔ میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا خواب ہے اور کسی کی پسند بننے کے لیے نہیں۔ اتفاق سے یہ سارے الفاظ دروازے کے باہر کھڑا ہادی سن چکا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ 4 سال پہلے کہے گئے وہ الفاظ زرمین کی پوری زندگی بدل گئے تھے اور شاید اس کا اپنا مقدر بھی۔ ہادی مرزا اس دن پہلی بار بے چین ہوا تھا۔ وہی زرمین جو کبھی اس کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی آج اسے دیکھ کر ایسے گزرتی تھی جیسے وہ اس کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ یار کہاں ہو گئے؟ فراز کی آواز پر ہادی چونکا۔ کچھ نہیں،
جھوٹ مت بولو، تمہاری نظریں تو صبح سے زرمین کا پیچھا کر رہی ہیں۔ ہادی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ زرمین روز صبح یونیورسٹی چلی جاتی اور شام کو واپس آتی۔ اسی دوران ہادی کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار وہ صرف رسمی انداز میں جواب دیتی، نہ ایک لفظ زیادہ نہ کم۔ ہادی نے ایک بار ہمت کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، میں تو ناراض نہیں ہوں، اور تم اتنے اہم ہو ہی نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اگر ناراض نہیں ہو تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی جیسے پہلے کرتی تھی؟ اس طرح اگنور کیوں کر رہی ہو؟ یہ سن کر زرمین نے گہرا سانس لیا۔ پہلے کی بات اور تھی، اس وقت میں نہ سمجھتی، اور اس وقت تو آپ میرے… یہ کہہ کر وہ یکدم رک گئی، پھر جھنجھلا کر بولی، اگر سوال جواب ہو گئے ہوں تو میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ یہی رویہ ہادی کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگا۔ شام کے وقت زرمین یونیورسٹی سے واپس آئی تو ہمیشہ کی طرح پہلے دادی جان کے کمرے میں گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام۔ آ جاؤ میری بچی۔ زرمین مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں ہادی، اس کی والدہ اور اسکندر شاہ بھی بیٹھے تھے۔ دادی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آج تمہارا رزلٹ آنا تھا نا؟ زرمین نے بیگ سے رزلٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھا۔ الحمدللہ دادی جان، اس بار بھی میں نے پوری کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ دادی جان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ ہادی بے اختیار زرمین کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا ایک وقت تھا جب وہ اس لڑکی کو نااہل اور گنوار سمجھتا تھا، اور آج وہ اپنی محنت سے سب کا سر فخر سے بلند کر رہی تھی۔ دادی جان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گہرا سانس لیا۔ زرمین بیٹا، آج میں تم سے ایک اور ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ زرمین نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی دادی جان۔ آج صبح ملک سلیم اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے احسن ملک کے لیے تمہارا رشتہ مانگ کر گئے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہادی کی نظریں بے اختیار زرمین کے چہرے پر جم گئیں۔ دادی جان نے نرمی سے کہا، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے برسوں پہلے ایک غلطی کی تھی۔ تم سے پوچھے بغیر تمہارا مستقبل طے کرنا چاہا تھا۔ وہ زرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، اس پر فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ اگر تم راضی ہو تو میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی، اور اگر تمہیں ذرا سا بھی اعتراض ہو تو یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ زرمین چند لمحے خاموش رہی۔ اس نے ایک نظر دادی جان کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ دادی جان، مجھے آپ کے فیصلوں پر ہمیشہ بھروسہ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سنتے ہی ہادی کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ زرمین کو ہمیشہ کے لیے کھونے والا ہے۔ رات کو ہادی چھت پر خاموش کھڑا تھا۔ جب فراز نے ہادی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم زرمین سے محبت کرتے ہو؟ ہادی نے فوراً انکار کرنا چاہا، مگر الفاظ زبان تک آ کر رک گئے۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، شاید۔ فراز مسکرایا، شاید نہیں دوست، تم محبت کر بیٹھے ہو۔ ہادی نے پہلی بار دل پر ہاتھ رکھا۔ واقعی وہ زرمین کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے فراز کے فون پر ایک کال آئی۔ وہ چند لمحے بات کرتا رہا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہادی؟ ہاں، مجھے احسن خاندان کے بارے میں ایک عجیب بات معلوم ہوئی ہے۔ ہادی چونک کر اس کی طرف مڑا۔ کیا؟ فراز نے سنجیدگی سے کہا، میرے ایک جاننے والے کا تعلق ان کے شہر سے ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ احسن تو اچھا لڑکا ہے، مگر اس کے والد پر جائیداد کے لیے رشتے کرنے کا الزام لگ چکا ہے۔ ہادی کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یعنی ہمیں پہلے حقیقت جاننی ہوگی، کیونکہ اگر یہ سچ ہوا تو زرمین کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہادی نے مضبوط لہجے میں کہا، میں بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں ہر قیمت پر زرمین کو دھوکے کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ رشتہ طے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے اور پورے مرزا خاندان میں خوشی کا ماحول تھا۔ کبھی مہندی کے جوڑوں کی بات ہوتی، کبھی دعوت کے مینیو پر بحث، تو کبھی زیورات دیکھے جاتے۔ دادی جان نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اگلے جمعے زرمین کی شادی ہوگی،
اور صرف ایک شخص تھا جو اس خوشی کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ہادی یار کچھ کر، فراز نے بے چینی سے کہا۔ اگر ایک ہفتہ گزر گیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ میں بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ اسی شام اس نے ہمت کر کے دادی جان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادی جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دادی جان نے تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ کہو۔ ہادی چند لمحے خاموش رہا۔ مجھے احسن کے گھر والوں پر شک ہے۔ دادی جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیسا شک؟ مجھے لگتا ہے وہ لوگ صرف زرمین کی جائیداد کی وجہ سے یہ رشتہ کر رہے ہیں۔ دادی جان غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ بس، ہادی خاموش ہو گیا۔ پہلے تم نے میری پوتی کو سب کے سامنے ٹھکرا دیا، اور اب جب اس کی زندگی میں خوشیاں آنے لگی ہیں تو تم پھر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ دادی جان، میری بات تو سنیں۔ کیا سنوں؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا زرمین کی پوری زندگی بغیر شادی کے گزر جائے؟ ہادی کے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا تو اس نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آئندہ ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ ہادی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فراز دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ہادی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ جب تک ثبوت نہیں ملتا کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ چند دن کے بعد ہادی اور فراز نے خاموشی سے تحقیق شروع کی۔ کئی لوگوں سے ملے، پرانے کاروباری ریکارڈز دیکھے، احسن کے شہر گئے اور پھر ایک شام فراز تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ہادی، کیا ہوا؟ فراز نے چند فائلیں اس کے سامنے رکھ دی۔ ہمیں ثبوت مل گیا۔ ہادی نے جلدی سے کاغذات کھولے۔ ان میں زمین کی خرید و فروخت کے معاہدے، قرضوں کی تفصیلات اور ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی تھی جس میں احسن کے والد اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے، شادی ہو جائے تو زرمین کی ساری جائیداد ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی ہادی خوشی سے اچھل پڑا۔ جیسے اگلی ہی صبح وہ سیدھا دادی جان کے کمرے میں پہنچا۔ اس بار اس نے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے تمام ثبوت ان کے سامنے رکھ دیے۔ دادی جان نے ایک ایک کاغذ غور سے پڑھا، پھر آڈیو ریکارڈنگ سنی، اور چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ! اسی دن انہوں نے اپنے قابل اعتماد آدمیوں سے تحقیق کروائی۔ شام تک ہر بات سچ ثابت ہو گئی۔ دادی جان نے فوراً ملک سلیم کو حویلی بلایا۔ سخت لہجے میں صرف ایک جملہ کہا، یہ رشتہ آج اور اسی وقت ختم کیا جاتا ہے۔ ملک سلیم کے پاس صفائی دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو وہ خاموشی سے حویلی سے چلا گیا۔ احسن کو بھی جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خود شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اسے اپنے والد کی نیت کا علم ہی نہیں تھا۔ رشتہ ختم ہونے کے بعد پوری حویلی خاموشی چھا گئی۔ دادی جان اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی، آخر میری بچی کے نصیب میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھی ہیں؟ اور اسی رات ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ ہادی اندر آیا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ آہستہ سے دادی جان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی جان، مجھے معاف کر دیں۔ دادی جان خاموش رہی۔ ہادی کی آواز بھرانے لگی۔ 4 سال پہلے میں نے جو کہا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بس بچپن کے رشتوں کے خلاف تھا، زرمین کے خلاف نہیں۔ جب شہر گیا تو ہر خوشی ادھوری لگی، اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کا ہر وقت میرے پیچھے پھرنا، سب یاد آتا رہا۔ اس نے نم آنکھوں سے دادی جان کی طرف دیکھا، لیکن جب واپس آیا تو وہ بدل چکی تھی۔ اس کی خاموشی نے مجھے وہ سزا دی جو شاید میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا۔ دادی جان، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں اپنی بچپن کی منگیتر کا ہاتھ دوبارہ مانگنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر دادی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا ہادی، ٹوٹا تھا تو صرف تمہارا غرور۔ اگر اللہ نے چاہا تو فیصلہ زرمین کرے گی۔ ہادی نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، لیکن اسے معلوم تھا اصل امتحان تو اب بھی باقی تھا۔ اگلی صبح مرزا حویلی کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ احسن ملک سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اگرچہ سب کو سکون تھا کہ زرمین ایک دھوکے سے بچ گئی، مگر دادی جان کے چہرے کی اداسی کسی سے چھپی نہ تھی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کہا، زرمین کو میرے کمرے میں بھیج دو، اور چند لمحوں بعد زرمین دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام۔ آ جاؤ میری بچی۔ زرمین ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی جان نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، ایک بات ہے۔ جی دادی جان، جو رشتہ آیا تھا وہ اللہ نے خود تمہاری قسمت سے ہٹا دیا، شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری تھی۔ زرمین نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اور وہ دادی جان چند لمحے رکی۔ کل رات ہادی میرے پاس آیا تھا۔ یہ نام سنتے ہی زرمین کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے، اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے، اور تمہارا ہاتھ بھی۔ زرمین نے فوراً اپنا ہاتھ دادی جان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ دادی جان پلیز، اب میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، پہلے میری بات تو سن لو۔
میں سب سن چکی ہوں۔ زرمین کی آواز میں برسوں کا درد صاف چھلک رہا تھا۔ 4 سال پہلے بھی میں یہی زرمین تھی۔ تب میری عزت، میرے جذبات اور میرے آنسو کسی کو نظر نہیں آئے تھے، اور آج اچانک ایسا کیا بدل گیا کہ اسے میری یاد آ گئی۔ دادی جان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زرمین کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ دادی جان، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، اب میں دوبارہ وہ درد نہیں جھیل سکتی۔ دادی جان نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، فیصلہ تو صرف تمہارا ہی ہوگا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم ایک بار ہادی کی بات سن لو، اس کے بعد چاہے ہمیشہ کے لیے انکار کر دینا۔ زرمین نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور دروازے کے باہر ہادی کھڑا شاید وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ زرمین نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھنے لگی۔ زرمین، ہادی کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں، التجا تھی، لیکن زرمین رکے بغیر چلتی رہی۔ ہادی تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صرف 5 منٹ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میری بات تو سن لو، پھر چاہے ہمیشہ کے لیے چلی جانا۔ زرمین نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 4 سال پہلے تم نے مجھے بولنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا تھا ہادی مرزا، آج میں بھی تمہیں وہی جواب دے رہی ہوں۔ وہ اس کے برابر سے گزر کر چلی گئی۔ ہادی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ شام کو زرمین حویلی کے باغ میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہادی خاموشی سے وہاں آ گیا۔ تم اب بھی گلاب ہی لگاتی ہو؟ زرمین نے کوئی جواب نہ دیا۔ یاد ہے بچپن میں تم نے میرے پورے کمرے میں گلاب کی پتیاں بکھیر دی تھیں؟ زرمین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ زرمین 4 سال پہلے مر چکی ہے، یہ کہہ کر وہ دوبارہ پودوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہادی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر ممکن ہو تو اسے دوبارہ زندہ کر دو۔ زرمین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو لوگ دل توڑتے ہیں ہادی مرزا، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دل دوبارہ جڑ تو جاتا ہے، مگر پہلے جیسا کبھی نہیں رہتا۔ یہ کہتے وہ پانی کا کین رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہادی وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا، محبت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن کسی کا ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جیتنا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ زرمین کے انکار کے بعد ہادی مرزا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ صرف معاف کر دو کہہ دینے سے 4 سال پرانا زخم نہیں بھر سکتا۔ اب اسے اپنے الفاظ نہیں، اپنا کردار بھی بدل کر دکھانا تھا۔ صبح زرمین یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر آئی تو حویلی کے صحن میں دادی جان بیٹھی تھی۔ دادی جان، میں چلتی ہوں، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے بیٹا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف بڑھی، اچانک اس کی اسکوٹی سٹارٹ نہ ہوئی۔ یا اللہ، آج ہی خراب ہونی تھی۔ وہ کئی بار کوشش کرتی رہی مگر اسکوٹی سٹارٹ نہ ہوئی۔ اتنے میں پیچھے سے ہادی کی آواز آئی، چابی مجھے دو۔ ضرورت نہیں، ضد مت کرو، دیر ہو جائے گی، میں خود کر لوں گی۔ ہادی نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی اور 2 منٹ بعد اسکوٹی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی زرمین کی طرف بڑھائی۔ اب جا سکتی ہو۔ زرمین نے چابی لی لیکن شکریہ بھی نہ کہا اور چلی گئی۔ دور کھڑی دادی جان یہ سب دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ زرمین واپس آئی تو شام کو دادی جان کے لیے دوائیں لینے بازار جانے لگی۔ ہادی بھی وہیں موجود تھا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، ضرورت نہیں ہے، دادی جان کی دوائیں ہیں، اسی لیے میں ساتھ چل رہا ہوں، تو بحث مت کرو۔ زرمین نے کچھ نہ کہا۔ پورے راستے دونوں خاموش رہے۔ بازار پہنچ کر زرمین دوائیں خریدنے لگی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتے ہوئے آیا اور زرمین سے ٹکرا گیا، اور اس کے ہاتھ میں موجود تمام دوائیاں زمین پر گر گئیں۔ بچہ گھبرا گیا۔ باجی مجھے معاف کر دیں۔ زرمین نے فوراً مسکرا کر کہا، ارے کوئی بات نہیں۔ وہ دوائیاں اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ ہادی بھی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دونوں کے ہاتھ ایک ہی دوا پر پڑے۔ چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملی۔ زرمین نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ہادی نے دوا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ لو، شکریہ۔ 4 سال بعد یہ پہلا لفظ تھا جو زرمین نے ہادی سے نرمی سے کہا تھا۔ اگرچہ وہ صرف شکریہ تھا، لیکن ہادی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی بن گیا۔ رات کو فراز اور اسکندر شاہ چھت پر بیٹھے تھے۔ ہادی بھی ان کے پاس آ گیا۔ فراز ہنس کر بولا، جناب مبارک ہو۔ ہادی نے حیرانی سے پوچھا، کس بات کی؟ آج بھابی نے تم سے پہلی بار شکریہ کہا ہے۔ اسکندر بھی ہنس پڑا۔ 4 سال کی ناراضی کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہادی نے تکیہ اٹھا کر دونوں کی طرف پھینکا۔ تم دونوں باز نہیں آ سکتے؟ تینوں کی ہنسی چھت پر گونجنے لگی۔
کافی عرصے بعد ہادی اس رات دل سے مسکرایا تھا۔ اپنے کمرے میں زرمین آئینے کے سامنے بیٹھی تھی تو اس کی سہیلی عائشہ کا فون آیا۔ "سناؤ، کیسی ہو؟" "ٹھیک ہوں، اور ہادی مرزا؟" زرمین نے فوراً جواب دیا۔ "اس کا ذکر مت کرو۔" عائشہ ہنس پڑی۔ "اتنی نفرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔" زرمین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، "نفرت نہیں ہے، بس میں دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتی۔" یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ "تب اس نے مجھے جاہل کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اب بھی میں پڑ گئی ہوں تو کیا یقین کروں میں اس پر کہ اس بار اس کے پیچھے کوئی اور بات نہیں ہے؟" اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے دل میں نفرت باقی تھی یا کہیں بہت گہرائی میں وہ محبت اب بھی سانس لے رہی تھی۔ ہادی اپنی بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، "میں زرمین سے اپنی محبت ثابت کروں گا، لفظوں سے نہیں، اپنے کردار سے، اور اسے بتاؤں گا اس وقت میں اسے کیوں چھوڑ گیا تھا۔" چند دن اسی طرح گزر گئے۔ حویلی میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر ہادی مرزا کی زندگی کا ہر معمول اب زرمین سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی بے اختیار آنگن کی طرف دیکھتا، شاید زرمین نظر آ جائے، اور جب شام کو یونیورسٹی سے واپس آتی تو ہادی کی نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی، لیکن زرمین اب بھی پہلے کی ہی طرح خاموش تھی۔ "یار، اگر اسی طرح دور دور سے دیکھتے رہے تو بھابھی کبھی نہیں مانیں گی۔" فراز نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہادی نے اسے گھورا۔ "ایک بار پھر بھابھی کہا تو حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔" سکندر شاہ ہنس پڑا۔ "فراز غلط بھی تو نہیں کہہ رہا۔" ہادی نے بے بسی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ "آخر کروں کیا؟" سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "سب سے پہلے اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم واقعی بدل چکے ہو۔ اور کیسے، یہ ہم پر چھوڑ دو۔" فراز نے آنکھ ماری۔ اگلے دن زرمین یونیورسٹی سے واپس آئی تو دیکھا حویلی کے باغ میں لگے ہوئے گلاب کے پودے سوکھنے لگے تھے۔ وہ فوراً پانی دینے لگی۔ پانی ختم ہوا تو وہ نلکے کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے پائپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ہادی مرزا خاموش کھڑا تھا۔ "میں کر دیتا ہوں۔" "ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے تم یہی کہو گی، لیکن آج میری ضد ہے۔" اس نے بغیر کسی بحث کے پودوں کو پانی دینا شروع کر دیا۔ زرمین حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہی ہادی ہے جسے کبھی باغ کے قریب کھڑا ہونا بھی پسند نہیں تھا، آج انہی گلابوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا جنہیں زرمین بچپن سے اپنا شوق کہتی تھی۔ فراز اور سکندر شاہ دور چھپ کر کھڑے ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ان کا بنایا پلان کام کر رہا ہے۔ دادی جان نے بھی یہ منظر دیکھا تو ان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، "یا اللہ، اگر اس بچے کی توبہ سچی ہے تو میری زرمین کے دل سے بھی گلہ نکال دے۔" زرمین یونیورسٹی جانے لگی تو اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ وہ برآمدے میں کھڑی بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہادی گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ "چلو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ اس بار ضد مت کرو ورنہ امتحان رہ جائے گا۔" دادی جان بھی وہیں آ گئی۔ "بیٹا، بارش بہت تیز ہے، ہادی چھوڑ آئے گا۔" دادی جان کی بات ٹالنا زرمین کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ دونوں پورے راستے خاموش رہے، لیکن یہ خاموشی اب پہلے جیسی اجنبی نہیں رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں دونوں کے دل ایک دوسرے کی دھڑکن سننے لگے تھے۔ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور گاڑی خاموشی سے سڑک پر چل رہی تھی۔ ہادی کی نظریں سامنے تھیں جبکہ زرمین کھڑکی سے باہر گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ پورے راستے دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ چند لمحوں تک گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی اور آخر کار ہادی نے ہمت کر کے دھیرے سے کہا، "زرمین، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔" زرمین نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، مگر خاموش رہی۔ ہادی نے ایک گہرا سانس لیا۔ "4 سال پہلے جو کچھ میں نے کہا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں تھی زرمین۔ نفرت تو صرف اس بچپن کی منگنی سے تھی جسے میں اپنی آزادی پر زبردستی کا فیصلہ سمجھتا تھا، اور اسی ضد اور غصے میں نے وہ سب کہہ دیا جس کا پچھتاوا آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔" اس کی آواز بھرا گئی۔ "شہر میں رہتے ہوئے میری ملاقات نہ جانے کتنی لڑکیوں سے ہوئی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل ہر بار تمہارے پاس آ کر رک جاتا تھا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری شرارتیں، ہر وقت میرے پیچھے گھومنا، سب کچھ میری یادوں کا حصہ بن گیا تھا۔" وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، "جب واپس آیا اور تمہیں بدلا ہوا دیکھا اور تم نے مجھے اس طرح نظر انداز کرنا شروع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں کب کا اپنا دل دے چکا ہوں۔" زرمین کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ "معافی مانگ لینا آسان ہوتا ہے ہادی مرزا، مگر ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ یقین دلانا بہت مشکل۔" ہادی نے سر جھکا لیا۔ "میں جانتا ہوں، اور اسی لیے آج میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا، صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں۔ ایک بار مجھے اپنا
لو زرمین، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خوشیوں کے نام کر دوں گا۔ برسوں پہلے جو زخم میں نے تمہیں دیے تھے، اپنی محبت اور وفا سے انہیں بھرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ زرمین نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموشی پہلے جیسی سخت بھی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ ہادی کے دل میں پہلی بار امید کی ایک کرن روشن ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی رکی تو زرمین نے دروازہ کھولا اور اترنے لگی۔ زرمین، ہادی کی آواز پر وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ اپنا خیال رکھنا، زرمین نے ہلکا سا سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ ہادی دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ شام کو دادی جان نے سب کو چائے پر اکٹھا کر لیا۔ فراز اور اسکندر شاہ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں اسکندر نے شرارت سے کہا، دادی جان، یاد ہے بچپن میں زرمین نے ہادی بھائی کی نئی گاڑی کنویں میں پھینک دی تھی؟ فراز زور سے ہنس پڑا۔ سچ میں؟ ہادی نے مصنوعی غصے سے اسکندر کی طرف دیکھا۔ وہ بات ابھی تک یاد ہے تمہیں؟ اسکندر نے کہکا لگایا۔ بھائی، گھڑی تمہاری تھی مگر مار مجھے بھی پڑی تھی۔ سب ہنسنے لگے اور زرمین شرمندہ سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اتنے میں دادی جان نے زرمین کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ زرمین کے چہرے پر کئی سالوں بعد بچپن جیسی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا تھا، اگر ہادی مجھ سے لڑے گا تو اس کی ہر نئی چیز کا یہی حال ہوگا۔ پورا کمرہ ہنسی سے گونج اٹھا۔ ہادی پہلی بار زرمین کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائے۔ کہ اچانک حویلی کی بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زرمین دادی جان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں قالین کے کنارے میں الجھ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنبھل کر! زرمین نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں خود سنبھل سکتی ہوں۔ ہادی ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے، مگر کبھی کبھی کسی کا سہارا بھی برا نہیں ہوتا۔ زرمین نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئی، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح غصے میں نہیں تھی، بلکہ ہادی کا اس کو اس طرح سنبھالنا اسے اچھا لگا تھا۔ زرمین خاموشی سے دادی جان کے کمرے میں آئی۔ دادی جان، آ جاؤ میری بچی۔ وہ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے بولی، میں نے بہت سوچا ہے۔ دادی جان خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ ہادی نے جو کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی، مگر میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی غلطی پر سچے دل سے شرمندہ ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اگر آپ سب کی خوشی اسی میں ہے، اور اگر ہادی واقعی بدل چکا ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی، تو مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ دادی جان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً زرمین کو گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ پھر اسی شام دادی جان نے ہادی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ہادی گھبرایا ہوا اندر آیا۔ جی دادی جان۔ دادی جان کے چہرے پر برسوں بعد ایسی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو ہادی مرزا۔ ہادی حیران رہ گیا۔ کس بات کی؟ زرمین نے اس نکاح کے لیے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہادی کو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ سچ؟ ہاں۔ ہادی نے بے اختیار دادی جان کے ہاتھ چوم لیے۔ شکریہ دادی جان۔ دادی جان مسکرا کر بولی، میرا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دیا۔ پورا مرزا خاندان ایک بار پھر خوشیوں میں ڈوب گیا۔ حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ آنگن میں ڈھولکی کی محفلیں سجنے لگیں۔ اسکندر شاہ اور فراز ہر وقت ہادی کو چھیڑتے رہتے، ہادی بھائی اب غصہ کم کر دیجیے، بھابھی ڈر جائیں گی۔ ہادی نے ہنس کر تکیہ ان کی طرف پھینکا اور پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف زرمین کی سہیلیاں اسے مسلسل چھیڑ رہی تھیں، وہ شرما کر صرف مسکراتی تھی۔ آخر وہ مبارک جمعہ بھی آ گیا۔ سادگی اور وقار سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہادی مرزا صاحب، کیا آپ کو زرمین بنت اسلم سے نکاح قبول ہے؟ ہادی نے پورے اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے، اور 3 بار قبول ہے کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ پھر یہی سوال زرمین سے کیا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے مگر پورے اعتماد لہجے میں کہا، قبول ہے، تیسری بار قبول ہے۔ کہتے ہی پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ دادی جان نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارے درمیان ہمیشہ محبت، عزت اور اعتماد قائم رکھے۔ رخصتی سے پہلے ہادی آہستہ سے زرمین کے قریب آیا۔ ایک بات کہوں؟ زرمین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہادی مسکرایا۔ 4 سال پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سخت ناپسند ہو۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نمی بھری آنکھوں سے بولا، آج پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، مجھے تم سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں۔ تم مجھے اس دن کے لیے معاف کر دو۔ زرمین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار ہادی کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آئندہ کبھی مجھے گنوار نہیں کہو گے۔ ہادی ہنس پڑا۔ نہیں، اب تو میں فخر سے کہوں گا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میری بیوی ہے اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ بھی۔ زرمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔
دادی جان دور کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ کبھی جو بچپن کا رشتہ غرور کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا تھا، آج وہی رشتہ محبت، اعتماد اور معافی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو چکا تھا۔